بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے بعد یعنی 11 محرم سے لے کر کوفہ پہنچنے تک کا سفر تاریخ اسلام کا وہ المناک باب ہے جس کی سالار سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تھیں۔ 10 محرم کی شام غریبہ گزرنے کے بعد 11 محرم کو ابن زیاد کی فوج نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اہل بیت نبوت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ قافلہ مقتل کے قریب سے گزرا تو بیویوں کی قہرم مچ گئی۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے پامال جسم کو دیکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے یہ تاریخی جملہ کہا: اے اللہ، ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں اور مستورات کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا اور ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ شدید بیمار تھے، انہیں بھاری بیڑیاں پہنا کر اونٹ پر باندھ دیا گیا۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو ابن زیاد نے اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے پورے شہر کو سجانے کا حکم دیا۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے سڑکوں پر جمع تھے۔ جب کوفہ کے لوگوں نے دیکھا کہ قیدی کوئی عام لوگ نہیں بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو کچھ لوگ رونے لگے اور کچھ نے ندامت سے سر جھکا لیے۔ شور و غل کے اس ماحول میں سیدہ زینب علیہ السلام نے مجمع کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ دم ساتھ گئے اور اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز بھی رک گئی۔ آپ علیہ السلام نے کوفہ کی غداری اور بے وفائی پر ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کا لہجہ یاد آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے کوفہ والو، تم روتے ہو، تمہارے آنسو کبھی نہ تھمے۔ تم نے اس جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جو تمہارا سہارا تھا۔ قافلے کو عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہاں حق اور باطل کا بڑا معرکہ ہوا۔ ابن زیاد نے تخت پر بیٹھ کر غرور سے کہا: شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کیا۔ آپ علیہ السلام نے کمال جرأت سے جواب دیا: رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو اور جھوٹ بولتا ہو، جو فاجر ہو، اور وہ ہم نہیں کوئی اور ہے، یعنی تم ہو۔ جب اس نے پوچھا: تم نے اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کا سلوک کیسا دیکھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ابن زیاد نے حکم دیا: امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور فرمایا: پہلے مجھے قتل کرو۔ اس جان نثاری کو دیکھ کر وہ اپنے ارادے سے باز رہا۔ کچھ دن کوفہ کے قید خانے میں رکھنے کے بعد اس قافلے کو مزید تذلیل کی نیت سے شام کی طرف یزید کے دربار میں روانہ کر دیا گیا۔ کربلا سے کوفہ تک کا یہ سفر محض قید کا سفر نہیں تھا بلکہ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان سے فتح کربلا کا اعلان تھا۔ نیزوں پر بلند سر حق کی گواہی دے رہے تھے اور قیدیوں کے خطبے ظالم کے ایوانوں کو ہلا رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کا کوفہ سے دمشق تک کا سفر تاریخ اسلام کا وہ المناک باب ہے جس نے ظلم کے خلاف ایک مستقل احتجاج کی بنیاد رکھی۔ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار کے بعد اسیران کربلا کو بیڑیوں میں جکڑ کر شام روانہ کیا گیا۔ یہ سفر انتہائی کٹن اور اذیت ناک تھا۔ قافلے کو طویل اور دشوار گزار راستوں سے گزارا گیا تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جا سکے۔ روایات کے مطابق اس سفر کے دوران کئی مقامات جیسے موصل اور حلب پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے معجزات ظاہر ہوئے جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور حکومتی پروپیگنڈا بے نقاب ہوا۔ اس پورے سفر میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی تقاریر اور صبر کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ باغی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے ہیں۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تو شہر کو جشن کے لیے سجایا گیا تھا، لیکن جلد ہی یہ جشن سوگ اور پشیمانی میں بدل گیا۔ یزید نے ایک بھرے دربار میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور اپنی فتح کے گیت گائے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جیت گیا۔ یزید کے دربار میں بی بی زینب علیہ السلام نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے دربار کے در و دیوار ہلا دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے؟ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے، خدا کی قسم تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات کوفہ اور شام محض تقریریں نہیں تھیں
بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر تھی جس نے یزیدیت کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کے اہم نکات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ آپ نے اپنے خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے کیا، جس کا مقصد مجمع کو یہ بتانا تھا کہ جن قیدیوں کو وہ باغی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل اس نبی کی آل سے ہیں جس کا کلمہ وہ پڑھتے ہیں۔ یزید اپنی بظاہر جیت پر تکبر کر رہا ہے۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے قرآن کی آیات کا سہارا لے کر اسے جھنجھوڑا کہ مہلت کا مطلب کامیابی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، تو یہ نہ سمجھ کہ زمین و آسمان ہم پر تنگ کر کے ہمیں اسیر بنا کے تو معزز ہو گیا اور ہم ذلیل ہو گئے۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے تاکہ ان کے گناہ بڑھ جائیں۔ آپ علیہ السلام نے دربار عام میں اپنے اعلیٰ نسب اور فضیلت کو بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے واضح کیا کہ وہی ہمارے گھر میں نازل ہوئی اور ہم ہی ہدایت کے اصل چراغ ہیں۔ اس سے یزید کا وہ پروپیگنڈا ختم ہو گیا جس کے ذریعے اس نے اہل بیت کو غیر مسلم قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے بڑی جرأت مندانہ انداز میں یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، ذکر الہی کو مٹانا ناممکن ہے، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور اپنی پوری طاقت لگا دے، خدا کی قسم تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا اور نہ ہی ہماری وحی کو نابود کر سکتا ہے۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن حسین علیہ السلام کا ذکر جاری ہے۔ جب ابن زیاد نے طنزاً پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کا سلوک کیسا دیکھا، تو آپ نے یہ تاریخی جملہ کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ شہادت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے۔ اللہ کی راہ میں دی جانے والی قربانی کبھی بدصورتی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بندگی کا عروج ہے۔ آپ علیہ السلام نے یزید کو خبردار کیا کہ جن لوگوں نے تجھے اقتدار تک پہنچایا ہے اور جنہوں نے تیرا ساتھ دیا ہے، وہ عن قریب جان لیں گے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے اور کس کا مددگار کمزور ہے۔ کوفہ میں آپ علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو ان کے دھوکے اور بے وفائی پر سخت تنبیہ کی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے آنسوؤں پر ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سیدہ زینب علیہ السلام کے ان نکات نے کربلا کے مقصد کو مکمل کر دیا۔ اگر آپ علیہ السلام کے یہ خطبات نہ ہوتے تو یزیدی سلطنت کربلا کے واقعے کو ایک معمولی جنگ قرار دے کر دبا دیتی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان سے تلوار سے زیادہ گہرا زخم لگایا اور یزید کے دربار کو اس کی شکست کا مقام بنا دیا۔ جب یزید کے درباری خطیب نے آل علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے منبر پر جا کر اپنا تعارف کروایا۔ آپ علیہ السلام نے میں مکہ اور منی کا بیٹا ہوں سے شروع ہونے والا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ دربار میں موجود لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے اور یزید کو اذان کے ذریعے امام کی گفتگو روکنی پڑی۔ ان خطبات کا اثر یہ ہوا کہ خود یزید کے گھر میں قہرم مچ گیا اور اس کی بیوی ہندہ نے بھی احتجاج کیا۔ یزید عوامی رد عمل سے ڈر گیا اور اس نے اپنی حکمت عملی بدل کر سارا ملبہ ابن زیاد پر ڈالنے کی کوشش کی۔ بالآخر عوامی دباؤ اور حق کی فتح کے بعد یزید کو اہل بیت علیہ السلام کو رہا کرنا پڑا۔ قافلہ شام سے کربلا ہوتا ہوا مدینہ منورہ واپس پہنچا، جہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے قیام امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو رہتی دنیا تک زندہ کر دیا۔